نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ یہ ہمارا آخری سیشن جو ہے یہ بڑے بچوں کے لحاظ سے بنایا جاتا ہے، اور بڑے بچوں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو بالغ ہو گئے ہوتے ہیں، اور اس میں والدین بھی مد نظر ہوتے ہیں کہ کچھ باتیں ان تک بھی پہنچ جائیں، کیونکہ جب اصلاح ہوتی ہے تو اصلاح پورے گھرانے کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پورے گھر کی اصلاح فرما دیں ایک ساتھ تو ماشاءاللہ وہ خاندان بہت ہی آگے جاتا ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ والدین اپنے آپ کو اس سے مستثنیٰ سمجھیں کہ نہیں تو بچوں کے لیے ہے، تو بہت سی باتیں یقیناً ان کو پہلے سے معلوم ہوگی لیکن شاید عمل میں نہ ہو، تو دوبارہ سن کے وہ عمل میں آ جائیں اور نہیں پتہ چل جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اس پر گائیڈ کریں گے کہ یہ والی بات بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہمارا سارا کام اور ہماری زندگی کی ساری کوششیں اسی لیے ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، کیونکہ یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر ہم کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے اور جو ہمارا جسمانی یہ جو ہمارا جسم ہے اس کے وجود کے ساتھ ہم اس کی ضروریات پوری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی محبت میں آ کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ توڑیں۔ تو اگر ہم یہ کر لیں نا، یہ جو چند جملے بولے گئے ہیں، تو ان چند جملوں کا ہم اقرار کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ ہمارا ایمان بھی ہے اور یہی کلمہ ہماری پوری زندگی ہے۔ یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے کہ ہم کو ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا افحسبتم انما علیکم، عربی نکل گئی ذہن سے، اس کا مطلب یہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسی پیدا کر دیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے۔ تو یہ جو واپس آنا ہے نا، اور یہ کہنا اللہ تعالیٰ کا تمہیں ایسے ہی نہیں پیدا کر دیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر ایک ایسے ماحول میں رکھا گیا ہے جہاں پہ ہمارا جسم، ہمارا نفس مختلف خواہشات کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جائز خواہشات کرنے کے لیے، ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنے کے لیے مواقع بھی فراہم کیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو باتیں غلط ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں، بے شک ہمیں ان کا شوق ہو، وہ نہیں کرنی۔ تو ان پابندیوں کو اگر ہم برداشت کر لیں اس دنیا کے اندر تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ۔ اور پھر جنت کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، پھر آپ جو مرضی کریں، جو سمجھ میں آتا ہے وہ کریں، مطلب دل میں خیال آ گیا وہ چیز پوری ہو جائے گی، جو چیز مانگیں گے وہ چیز مل جائے گی۔ یعنی دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا خواہشات کو مار کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پوری کرنے کی جگہ ہے، جس سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی وفا، فرمانبرداری اور محبت دکھاتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہم قبول ہو جائے، ہماری وفاداری، ہماری تابعداری، ہماری اطاعت، ہماری وفا، ہماری محبت، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ بدلے میں بہت بہتر چیز نصیب فرماتے ہیں، وہ ہے جنت۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو یہ نعمتیں ہیں نا، یہ اصل میں جنت کی نعمتوں کے اشتہار ہیں، اور ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم انہی نعمتوں کو اصل سمجھ کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جنت کو بھول جاتے ہیں، اس کی کوشش نہیں کرتے۔ اشتہار کس طرح ہے؟ جیسے ہم یہاں انگور کھاتے ہیں تو بڑے لذیذ لگتے ہیں، تو جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جنت پہ انگور ہوں گے اور بہت مزے کے ہوں گے، ایسا مزہ کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، تو ہمیں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہاں پہ اتنے مزے کے ہیں تو وہاں تو پتہ نہیں کیا بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم اچھی چیزیں یہاں دیکھتے ہیں وہ بیسیکلی جنت کے اشتہار ہیں، ان کو دیکھ کے ہم سوچیں کہ جنت میں ان کا کیا حال ہوگا، تو بجائے اس سے کہ یہاں پر ناجائز طریقے سے ان کو استعمال کیا جائے، ان کو لیا جائے، کیوں نہ جنت کی کوشش کی جائے، وہاں پہ اصل چیز ملے گی ہم کو اور اس سے بہت بہتر ہوگی، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہوگی۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے، تو اس وجہ سے ہم ہر کام اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، اس پہ چلنا ظاہر ہے ایک بہت بڑا امتحان ہے یہ ہمارا، اس کو کوئی آسان نہ سمجھے،
یہ جو اسلام کا امتحان ہے نا، اسے کوئی آسان نہ سمجھے کہ میں اس کو سرسری طور پہ کوشش کر کے کامیاب ہو جاؤں گا۔ ہم پروفیشنل کالجز میں جانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ جب بچہ ایف ایس سی کے اندر آتا ہے تو والدین کہتے ہیں بس یہ 2 سال محنت کر لو، اس کے بعد کسی پروفیشنل کالج میں چلے جاؤ گے، پھر مزے ہی مزے ہیں نا، حالانکہ اس کے بعد ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن اسلام اور ایمان پر چلنا یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، وہ ایف ایس سی والی محنت جو ہے اس سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ لیکن اس کو آسان بنانے کا ایک طریقہ بھی ہے، اور آسان بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے زیادہ محبت کر لیں، اور یہ تقاضا ہمارے ایمان کا بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہماری محبت ہے، صرف اطاعت نہیں، محبت بھی ہر چیز سے زیادہ ہو جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے بنیادی چیز ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جائے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کرنے کے لیے کہا ہے، اس چیز کا ہمیں صحیح علم مل جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، صحیح علم کہاں سے لیا جائے، کیونکہ جو 72 فرقے ہیں نا، ان میں سے ایک 72 فرقے جو ہیں وہ گمراہ ہوں گے، اور ایک فرقہ 73واں جو ہے وہ راہ کے اوپر ہوگا، وہ فرقہ ناجیہ ہوگا۔ تو درست علم دین کا اس ایک کے پاس ہوگا، لیکن باقی سب بھی دعویٰ کر رہے گے ہمارے پاس درست علم ہے دین کا نا، سب یہ دعویٰ کر رہے ہوں گے، یہی سمجھ رہے ہوں گے، اور اسی لیے گمراہ ہوں گے۔ تو یہ گمراہ کس لیے ہوں گے کہ انہوں نے دین کے علم کے ساتھ اپنے نفس کی خواہشات ملائی ہوئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ جو چیز ان کی نفس کے خلاف ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں یہ بات اس طرح نہیں، یہ بات اس طرح، ایسی سختی کی ہوئی ہے مولویوں نے نا، یا یہ بات صحیح سمجھے نہیں، یہ بات تو اس طرح لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، کیونکہ نفس کی آمیزش ساتھ میں ہو جاتی ہے۔ انسان کی نفس کی آمیزش سے مراد کیا ہے کہ ایک آدمی یہ ہے کہ وہ میوزک نہیں چھوڑ سکتا، تو اس کو پھر ایسا کوئی مسئلہ ڈھونڈے گا جہاں پہ اس کو یہ بتا دے کہ نہیں یار میوزک اس طرح حرام نہیں ہے، ہاں جس میوزک کے اندر آدمی کی طبیعت خراب ہو جائے، آدمی گناہوں کی طرف چلا جائے، وہ والا میوزک حرام ہے، باقی نہیں ہے۔ تو ہر میوزک کے ساتھ آدمی کو گناہوں میں مبتلا ہونے کے لیے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میوزک دل میں نفاق اگاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی تیسری چیز دین کے درست علم کے ساتھ کیا ہے، تزکیہ نفس، کہ اپنے نفس کا تزکیہ کروا لیں۔ تو یہ چیزیں آپس میں ملی ہوئی بھی ہیں، اور الگ الگ ان کو سمجھ کے رکھیں گے تو ان کے اوپر ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ 3 ہمارے ٹارگٹس ہیں۔ ہم ابھی بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی، اور ہم نے کہا کہ حقیقی محبت یہ چیز ہے کہ دل محبت سے پر ہو، اور ان کے بتائے ہوئے دین کے اوپر ہم دل و جان سے عمل کر رہے ہیں، زبردستی نہیں، محبت کے ساتھ عمل کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے طریقے کی بات ہو رہی تھی۔ اس کے بعد جو پہلا پوائنٹ تھا ہمارا، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملنے کی ہر نماز کے بعد خصوصی دعا کریں، اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز اللہ سے کسی نے مانگی ہے نا، تو اس میں اس سے بہتر چیز اور کیا ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں عافیت کے ساتھ مل جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دعا ضرور مانگا کریں۔ اہل محبت کی صحبت ڈھونڈیں۔ محبت کہاں رہتی ہے؟ محبت دلوں میں رہتی ہے۔ تو محبت ہم کو دکان سے ملے گی، دلوں کی دکان سے ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمیں ایسی ہوا میں اڑتی بھی نہیں مل جائے گی۔ تو اس کے لیے جب ہم اہل محبت کے دلوں کے ساتھ اپنے دل کو جوڑیں گے تب وہ محبت ٹرانسفر ہوگی۔ ان کی کتابیں پڑھیں۔ اہل محبت سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ علماء اور مشائخ ہیں جنہوں نے دین کے اوپر مکمل عمل کرنے کی ٹھانی، اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دیں، اور وہ کام کیا، اور ان کے ظاہر سے اور ان کے باطن سے یہ دین چھلکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتے، شریعت کے کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم کی بھی نافرمانی نہیں کرتے جانتے بوجھتے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے ان کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ صادقین ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کی صحبت نصیب فرما دے، ہمارے قلوب کو صرف موڑ دے، اور ہمارے قلوب کو جگہ مطمئن فرما دیں جہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم درود شریف کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ چیز بہت آسان ہو جائے گی۔ ہم نے یہاں پہ درود شریف کے استغفار کی بات کی ہے نا، درود شریف اور استغفار تمام خیر کے ذریعے ہیں، تمام خیر ان سے ملتی ہے۔ ہر قسم کی دنیاوی اور آخرت کی خیر جو ہے وہ درود شریف اور استغفار سے ملتی ہے۔ ہم نے بڑی تفصیل سے ان کے اوپر پروگرامز کیے ہیں، پیچھے جا کے دیکھ لیا جائے۔ لیکن اس خاص موقع پہ ہم کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی تمام خیروں کی جڑ ہے، تمام خیروں کی بنیاد ہے۔ تو درود شریف اور استغفار کے ذریعے بھی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔
यहाँ ज़िमनी तौर पे एक बात करते हैं, टारगेट हमारा यही है कि दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार हम इस नीयत से पढ़ रहे हैं कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो जाए और हमारे क़ुलूब पाक साफ होकर उनकी मोहब्बत के काबिल हो जाए। ये हमारा बड़ा टारगेट है। लेकिन इस वक्त ज़िमनी तौर पर हम ये बात करें, जो मुल्क के हालात हैं, सैलाब आए हुए हैं और लोग बहुत मुश्किलात में हैं। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते जिन इलाकों में कि सैलाब नहीं है, वो तो इत्मीनान से बैठे हुए हैं, वो तसव्वुर नहीं कर सकते लोगों पे कैसी मुश्किल है, कैसी परेशानी है, कैसे लोग मन्नो मट्टी तले दब गए हैं, रिश्तेदार उनके खाने पीने को नहीं है, बारिशें हो रही हैं। तो इस वक्त पूरी उम्मत की नियत करके कि अल्लाह ताला आसानी फरमाए, दुरूद शरीफ से बरकतें नाज़िल होती हैं, अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं, इस्तग़फ़ार से भी रहमतें नाज़िल होती हैं। तो इस वक्त ये नियत भी करना है। ठीक है जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की एक निशानी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबीन से मोहब्बत भी है। देखें, अल्लाह ताला से मोहब्बत हो और अल्लाह के महबूब यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो इसलिए कहते हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये मिली जुली रहती हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो और जिन लोगों से वो मोहब्बत करते हैं उनसे मोहब्बत ना हो। देखें, अताअत अलग चीज़ है, ताज़ीम अलग चीज़ है, मोहब्बत होनी चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबीन से भी मोहब्बत करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की एक लाजमी निशानियों में से। अगर आपके महबूबीन से मोहब्बत नहीं है तो इसका मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत नहीं। इंशाअल्लाह हदीस में देखेंगे ये चीज़। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबीन कौन है? ठीक है, तो एक दर्जे में सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तमाम सहाबा कराम जो हैं वो आपके महबूब हैं। ठीक है, तो ये तो सहाबा कराम, ये इनका पहला दर्जा है। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पूरी उम्मत से मोहब्बत है। तो हमें उम्मत की मोहब्बत भी अपने दिल में रखनी है दो तरह से, कि इस उम्मत के अंदर जो अहले अल्लाह हैं, जो सादिकीन हैं, उनकी मोहब्बत हम अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए अपने पास रखें। और जो बाकी उम्मत है उसकी खैर ख्वाही के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके ऊपर आसानी के लिए, उसके लिए दुआएं भी करें और काम भी करें, तो ये पूरी उम्मत से मोहब्बत होगी। यानी किसी मुसलमान के साथ हम दुश्मनी ना करें, किसी मुसलमान के साथ हम ज्यादती ना करें। ठीक है, वो तो किसी इंसान के साथ भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत जो है मुसलमान के साथ वो बड़ी ज़रूरी है। तो आज हम इंशाल्लाह सहाबा कराम की मोहब्बत के बारे में इब्तिदाई बातें करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। देखिए, खुलफाए राशिदीन है, 4 खुलफाए राशिदीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजह। तो इनका अपना मकाम है। ठीक है, ये भी सहाबा में आते हैं। फिर जो अहले बैत हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, ये भी सहाबा में आते हैं। ठीक है, इनका अपना मकाम है। और फिर दीगर सहाबा कराम का अपना मकाम है। तो इनमें आपस में एक दूसरे में फजीलत यकीनन है। ठीक है, लेकिन हमें तो सबसे मोहब्बत रखनी है, सबसे मोहब्बत रखनी है और सबसे बेइंतहा मोहब्बत रखनी है। तो ये तो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम की मोहब्बत के ज़िम्न में कि ये 3-4 ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो हमने इनके बारे में अलग अलग बात करेंगे, लेकिन आज हम इनके बारे में जनरल बात कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनके बारे में दिल में अच्छे जज्बात रखे जाए, मोहब्बत वाले जज्बात रखे जाए। लेकिन जिससे मोहब्बत होती है ना, आदमी को पता चल जाता है। ठीक है, उनके नाम से उनका जिक्र कहीं पे देखें, कुछ करें, तो दिल के अंदर वो एक मौजें उठना शुरू कर देती हैं, लहरें उठना शुरू कर देती हैं। तो वो मोहब्बत हमने पैदा करनी है, इसके अल्लाह ताला से दुआ भी मांगनी है कि अल्लाह ताला अपने महबूबीन की मोहब्बत हमारे दिल में डाल दे, क्योंकि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबीन हैं वो अल्लाह ताला के भी महबूबीन हैं। फिर दिल से उनकी ताज़ीम की जाए और शैतान के कहने पर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए। ये बात तो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई सहाबा कराम पे इल्ज़ाम लगाएगा, लेकिन शैतान ने ऐसे जाल बनाए हुए हैं हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने के लिए, कि अब ये बातें जानना ज़रूरी हो गई, इनका तज़किरा ज़रूरी हो गया है कि सहाबा कराम के मकाम को सही तरह पहचाना जा सके और उनका दिफा किया जा सके। क्योंकि अगर आज हम इन बातों को नहीं करेंगे तो कल कोई गुमराह आके हमें गलत बात बता के गुमराह कर सकता है। तो सहाबा कराम के बारे में पहली बात यह है कि उनके दिल से ताज़ीम की जाए और शैतान के कहने के ऊपर उन पर कोई इल्ज़ाम न लगाया जाए। ये हम देखेंगे तफसील इंशाअल्लाह। उनके मुखालिफिन का मुकाबला किया जाए। ठीक है, ये नहीं कि कोई उनकी शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसको करने दें, उसको दलील के साथ जवाब भी दें। इतना इल्म हासिल करना चाहिए। दीन का इल्म हासिल करना एक बहुत बड़ा काम है, और जब आप किसी
जाहिल के सामने सहाबा करام के दिफा के अंदर अहादीस और रिवायात पेश करेंगे तो उस वक्त आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक को खुश कर रहे होंगे, क्योंकि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबीन का दिफा कर रहे हैं। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवज्जुहात हासिल करने का बहुत बड़ा जरिया है। और अगर ये लोग फिर भी बाज ना आए तो फिर इनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक होता है काफिर के साथ भी ज़ाब्ते का मामला, कि कारोबारी ज़रूरी बात तो कर ली, ठीक है, लेकिन दोस्ती उससे नहीं होनी चाहिए, उनके साथ घरेलू रिश्तेदारी इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये इंशाल्लाह हम हदीस में भी देखेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत के साथ खैर ख्वाही और मोहब्बत क्या चीज़ है कि जो हमसे पहले गुजर गई है उम्मत, उसके लिए मफ़रत की दुआ करते रहें और उनके लिए सदका जारिया बनने की कोशिश करेंगे। जिन नेक अमाल हमने जो नेक अमल उन्हें हम तक पहुंचाए हैं उनके ऊपर अमल करें ताकि उनको उसका सवाब मिले, उनके लिए साले सवाब भी करते रहें, उनके लिए मफ़रत की दुआ करते रहें। जो आज मौजूद है उसके लिए जो हम कर सकते हैं वो करें। उनकी दीनी खिदमत भी करें, उनकी दुनियावी खिदमत भी करें, उनके बारे में खैर ख्वाही का जज्बा रखें। जैसे भी सैलाब आए हुए हैं, बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ा अलमिया है, तो इसमें हम जितनी माली इमदाद कर सकते हैं करें, जितनी हम दुआओं से इमदाद कर सकते हैं करें, इसमें पीछे ना रहें। शैतान अमूमन अच्छे कामों में थोड़ा पीछे कर देता है, चलो बाकी लोग करने वाले वो कर लेंगे ना, नहीं, अपनी हर नमाज में दुआ भी करें और जो माली जिस्मानी मावनत कर सकते हैं ज़रूर करें। ये हज़रत तकी उस्मानी साहब के जो दारुल उलूम कराची है, उन्होंने अपना नंबर दिया है, बैंक अकाउंट नंबर भी दिया है। तो जहाँ एतमाद की जगह है वहाँ पर पैसे दें, ऐसी हर एक को पैसे ना दें। उनमें कुछ कादियानी तंजीमें भी हैं, उनको पहचान के रखें। कादियानी तंजीमें भी पैसे लेके ये तकसीम करेंगी वहाँ पे, लेकिन फिर वो कादियानत की तबलीग भी करेंगी, ठीक है। तो इस वक्त क्योंकि मुसलमान बड़ी बुरी हालत में हैं और हमारी आवाम तो अक्सर जाहिल है, उसे पता कुछ नहीं है, तो ये उनको कादियानी बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए ऐसी तंजीमों से बहुत होशियार रहें, कहीं मालूम हो जाए तो फिर हम खत्म नबूवत वालों को उसकी इतला कर दें ताकि उसका सद्देबाब कर सकें। और जो हमारे बाद आने वाली उम्मत है उसके लिए भी हम दुआएं करते रहें, अभी से अपने औलादों के लिए करें, उनकी औलादों के लिए करें। हमने शाह साहब से एक दुआ सुनी अपने बुजुर्ग से कि या अल्लाह हमारी औलादों को क़यामत की सुबह तक सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन में रखिए। तो ये दुआएं तो अपनी औलादों के लिए, क़यामत की सुबह तक जो हमारी औलादें आ रही हैं ना, उन सब के लिए दुआ करते रहें और पूरी उम्मत के लिए दुआ करते रहें, या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी हर किस्म के दीनी और दुनियावी फितनों से महफूज रखें। तो ये दुआ करने से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अजर मिलेगा। अब हम सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम की शान में जो आयत आई हैं उनकी को देखते हैं। सूरह फतह की आयत नंबर 29 है। अल्लाह ताला सहाबा कराम की शान वसल्लम अल्लाह के हैं और जो उनके साथ सख्त हैं और आप उसमें रहम दिलाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो हैं वो आपस में रहम दिल हैं, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले हैं, कुफार के ऊपर सख्त हैं। तो अब उन लोगों को जो लोग के कहते हैं कि नाउजुबिल्लाह सहाबा ने आपस में जंगें इसलिए की कि वो दुनिया को हासिल करना चाहते थे और उन्हें एक दूसरे के ऊपर ज्यादतियाँ की, तो उसके बाद में कुरान शरीफ ये कह रहा है कि वो तो आपस में रहम दिल हैं, एक दूसरे के ऊपर रहम करने वाले हैं, तो उनके दिल आपस में मिले जुले हैं, तो वो तो ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने देखा तो वहां भी दूसरे का इकराम रज़ी अल्लाह ताला माविया रज़ी अल्लाह की तारीफ फरमा रहे हैं, माविया रज़ी अल्लाह ताला अली रज़ी अल्लाह ताला की तारीफ फरमा रहे हैं। तो वो एक दीनी उनका इज्तिहादी फर्क जरूर था, इज्तिहादी उनका अलग अलग था। तो इस वजह से आपस में वो जंग कर रहे थे, एक का इज्तिहाद कुछ और था, एक का इज्तिहाद कुछ और था, लेकिन मकसद दोनों का दीन की सरबुलंदी था, दीन का नफाज था, ठीक है। और अहले सुन्नत वल जमात यानी हमारे उलमा ये कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इज्तिहाद दुरुस्त था और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इज्तिहाद गलत था, लेकिन लेकिन इज्तिहादी गलती थी जिस पे गुनाह नहीं होता। इज्तिहाद सही होने पे 2 अजर मिलते हैं और इज्तिहाद गलत होने के ऊपर इज्तिहाद करने का 1 अजर मिलता है। तो ये तफसीली बातें इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो यहाँ पर ये बात कुरान शरीफ बता रहा है कि ये आप उस पर रहम दिलाएं। तो उन्हें देखेगा रुकू और सजदे कर रहे हैं, गर्ज अल्लाह ताला के फजल और रज़ामंदी की जस्तजू में लगे हैं, उनकी अलामतें सजदों के असर से उनके चेहरों पर नुमायां हैं। ये हैं उनके वो असाफ जो तौरात में लिखे गए हैं और इनकी मिसाल इंजील में ये है कि जैसे एक खेती हो जिसने अपनी कोंपलें निकाली, फिर उसे मजबूत किया और फिर वो मोटा हो गया, फिर अपने तने पर सीधा खड़ा हो गया और किसानों को खुश करने लगा। तो सहाबा कराम की ये तरक्की इसलिए है ताकि अल्लाह ताला इनकी इस तरक्की से काफिरों के दिल को जलाएं। इन ईमान वालों से अल्लाह ने बख्शिश और बहुत बड़े सवाब का वादा किया है,
ٹھیک ہے جی، سورہ فتح کے اندر صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے۔ اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گی۔ بڑی کامیابی ہے۔ تو ہمارا اللہ معاف فرمائے چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ مسلمانوں کے نام لیتے ہوئے ایک فرقہ ایسا بن گیا ہے جو نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اکثر صحابہ نعوذ باللہ منافق ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار میں جو سابق ہیں اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، یعنی جو سب سے پہلے مہاجرین اور صحابہ بنے اور جو ان کے پیچھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گئے، اور وہ ان سب سے اللہ تعالیٰ سے وہ راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت مقرر کر دی ہے۔ تو تفسیر مظہری کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت جو ہے، یہ آیت صحابہ کے جنتی ہونے پر دلیل ہے، اور یہ قرآن شریف سے دلیل آ گئی، تو جو اس کے خلاف بات کرے گا، نعوذ باللہ یہ کہے گا کہ صحابہ منافق ہو گئے، تو وہ قرآن شریف کا انکار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے بارے میں سوچنے کیا ہوگا، یہ بہت سمجھ کے رکھنا ہے، کیونکہ بہت بڑے فتنے پھیل رہے ہیں، قیامت کے قریب فتنے اور زیادہ پھیلتے جائیں گے، اور دینی فتنے، علمی فتنے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اگر صحابہ سے کاٹ دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آدمی خود بخود کٹ جاتا ہے، دو طریقے سے۔ تو اس کو جو صحابہ کے ذریعے علم ملنا ہے وہ علم نہیں مل پائے گا، اس کو علم کا رستہ رک جائے گا، کیونکہ صحابہ پہ اس کا اعتماد ہی نہیں ہوگا۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات سے کٹ جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے جو ان کے صحابہ کے ساتھ بدزنی کرتا ہوگا، بد کلامی کرتا ہوگا۔ یہ حدیث میں دیکھتے ہیں ابھی، یہ بہت بڑا سینسٹیو ایشو ہے، تو اس لیے بہت خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ جاہل فرقے کے پیچھے چل کے کسی صحابی پہ شک نہیں کرنا، چاہے کوئی کتاب کسی نے لکھی ہو۔ ٹھیک ہے جی، صحابہ کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو سنی اہل سنت والجماعت کا عالم بنا کر بکواس کی ہے، تو غلط باتیں لکھی ہیں، تو ان کے اوپر چلنا نہیں، ان سے بچنا ہے، ان سے نا۔ اور یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنا کہ صحابہ کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لی ہے اور قرآن نے لی ہے، تو وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 95 ہے، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے۔ ٹھیک ہے، جو جہاد میں نکلے صحابہ کرام ان کو تو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور جو پیچھے رہ گئے ان کے برابر تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ساتھ خوبی اور اچھائی کا وعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں کہ جو صحابہ جہاد میں ساتھ نکلے اپنی جانوں اور مالوں سے، ان کا درجہ یقیناً بلند ہے، لیکن جو صحابہ پیچھے بھی رہ گئے نا کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اچھائی کا وعدہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو تفسیر مظہری میں یہ آیت بھی صحابہ کے جنتی ہونے کی دلیل بتائی گئی ہے۔ اب ہم احادیث دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میرے اصحاب کو برا مت کہو، میرے اصحاب کو برا مت کہو، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ہم ہر جمعے میں خطبے کے دوران پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میرے اصحاب کو برا مت کہو، میرے اصحاب کو برا مت کہو، تم کو اللہ کا واسطہ ہے، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے دیے ہوئے ایک مد یعنی آدھا کلو یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی یہ فضیلت بیان کی کہ جو صحابہ نے آدھا کلو خرچ کیا ہو نا، ٹھیک ہے، تو یہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو وہ اخلاص نہیں مل سکتا بعد کے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے جی، جو صحابہ کرام کا اخلاص تھا تو ان کا مقام اتنا بلند ہے۔ تو یہاں کسی ایک صحابی کی بات نہیں کی ہے، میرے اصحاب کا ہے، تمام صحابہ کا ہے۔ تو یہ والی حدیث تھی جو میں پچھلی والی کہہ رہا تھا، یہ والی حدیث ہے جو ہم ہر جمعے کو خطبے میں سنتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، اور میرے بعد انہیں ہدف نہ بنا۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ دیکھیں یہی بات ہم نے کی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر محبت ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے محبوبین سے محبت نہ ہو۔ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنے والدین سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ یہ آج کہنا آسان ہے،
آج آسان ہے، لوگ اس قابل نہیں تھے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوتے، اگر ہم اس دور میں پیدا ہوتے تو شاید یہ آزمائشیں برداشت نہ کر پاتے اور ایمان لے کے نہ آتے۔ تو اللہ کا یہ احسان ہے عظیم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آسان دور میں پیدا فرمایا کہ جہاں ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور مسلمان بننے کی کوئی قربانی نہیں دینی پڑ رہی۔ صحابہ نے بہت بڑی قربانی کی تھی، تو سمجھیں کہ اس قربانی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر انہوں نے دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت اشرف، بہت کریم تھے، تو وہ ان کی اس قربانی کو کتنی محبت سے دیکھتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ان کے خلاف کوئی بات کرے تو یہاں فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ یعنی جس نے صحابہ کی مخالفت کی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کی۔ ٹھیک ہے، تو اب جو وہ جو ہمارا غافل اور گمراہ فرقہ ہے اس کی ساری تعلیمات دیکھیں تو اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چیت تو بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن اتنے ذوق و شوق سے بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں کرتے، ان کے اندر سے یہ بات ہٹا لی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے انہیں ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ وہ گرفت میں لے لے۔ تو یہ صحابہ کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مسلمان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے صحابی کو دیکھا۔ تو تمام صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا نا، تو وہ سب تو جنتی ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور پھر ان صحابہ کا مقام ایسا ہے کہ جنہوں نے ان صحابہ کو دیکھا، یعنی جو تابعین ہو گئے، تابعین کہتے ہیں ان کو جنہوں نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو دیکھا، تو تمام تابعین بھی صحابہ کرام کو دیکھنے کی وجہ سے جنتی ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا، تو یہ مقام ہے صحابہ کرام کا۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستارے اہل آسمان کے لیے امان کا باعث ہیں، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امان کا باعث ہوں، اور میرے صحابہ امت کے لیے امان کا باعث ہیں، یعنی کہ حفاظت کا باعث ہیں۔ یہ طبرانی کی ہے۔ تو صحابہ تو ہماری حفاظت کا باعث ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کا باعث ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی ان کی شان و گستاخی کر دے، سارے صحابی شامل ہیں، کوئی تخصیص نہیں کہ فلاں صحابی یا فلاں صحابی، سارے صحابہ جن کو صحابہ کے صحابی کہا جاتا ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا۔ پھر حدیث ہے، جب بھی تمہیں کتاب اللہ کا حکم دیا جائے تو اس پر عمل لازم ہے، اور اس پر عمل نہ کرنے پر کسی کا عذر قبول نہیں۔ اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو میری سنت میں سے تلاش کرو، اگر میری سنت سے بھی نہ پاؤ تو اس مسئلے کا حل میرے صحابہ کے اقوال کے مطابق تلاش کرو۔ بے شک میرے صحابہ کی مثال آسمان کے ستاروں کی سی ہے، ان میں سے جس کا بھی دامن تھام لو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور میرے صحابہ کا اختلاف بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ تو یہ تو ہمیں روایت دے کے ہم نے صحابہ کے بارے میں حسن ظن قائم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں، ان کے اقوال کے بارے میں جو مسائل نکالنے، دین کے حرام و حلال کا فیصلہ کرنا ہے، مستحبات کا فیصلہ کرنا ہے، مکروہات کا فیصلہ کرنا ہے، وہ کام فقہائے کرام کریں گے، ہم ان سے پوچھ کے چلیں گے۔ لیکن اس حدیث میں ہم نے یہ دیکھا کہ صحابہ کے بارے میں ہم نے اپنے اندر محبت کا جذبہ رکھنا ہے۔ پھر روایت ہے، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو تم ان کو کہو تم پر اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کی وجہ سے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انہیں لعنت و ملامت کرو، یعنی جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہوں ان کا دفاع کرو، ان کو پھر روکو اس چیز سے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ترمذی اور طبرانی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پسندیدہ رسول چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، سو اس نے میرے لیے ان میں سے وزراء، ازواجی رشتہ دار اور انصار بنائے، تو جس نے انہیں گالی دی تو اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے کسی فرض اور نفل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیں، لوگ تاریخی واقعات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں، علم ہوتا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے صحابہ سے بدظن ہو جاتے ہیں، خاص طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ احادیث سامنے رکھیں اور سوچیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے نا، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں حکومت ملے گی تو لوگوں پر رحم کرنا، تو ان کو جو حکومت بعد میں ملی تھی علی رضی اللہ عنہ کے بعد، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق تھی۔ ٹھیک ہے، تو بہت خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا۔
ان چیزوں سے ایمان میں فرق پڑ جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو ایمان پکا ہو گیا, اب بالکل نہیں ٹوٹے گا. نہیں, یہاں دیکھیں اللہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی تمام لوگوں قبول نہیں ہوں گے. تو صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے. جس نے معاملے میں مجھے یاد رکھا, صحابی کی عزت کریم کی, اس وجہ سے ان سے محبت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں قیامت کے دن میں اسے یاد رکھوں گا. کتنی بڑی نعمت ہے. اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس پر خدا کی لعنت ہو. یہ امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے حدیث. پھر حدیث سے اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کی نظر کی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تمام لوگوں کے ذکر پایا تو اسے اپنے لیے چن لیا اور خاص کر لیا اور انہیں اپنی رسالت سے مبعوث فرمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو صرف اپنے لیے منتخب کرنے کے بعد دوبارہ قلوب انسانی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے دلوں میں بندوں کو دل کو بہتر پایا تو انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزیر بنا دیا اور وہ ان کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں, یعنی ان کے مددگار بنتے ہیں. سو جس شے کو مسلمان اچھا جانے تو اللہ کے نزدیک اچھی, جسے برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا تفصیل ان کے اس میں, امام احمد اور طبرانی سے روایت ہے, اس میں بھی صحابہ کا مقام بتایا گیا ہے. تو یہ اجمالی طور پہ تمام صحابہ کی بات ہوگی. انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم درجہ بدرجہ ساری کیٹیگریز کی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اور اس شر سے اور اس فتنے سے ہماری حفاظت فرما دیں اور صحابہ کی پوری محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیں, آمین. چھوٹے بچوں کے اسباب, عفو و درگزر, یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. وہ بڑا آسان لگتا ہے لیکن چھوٹا سا کام ہے جس پہ بہت بڑی چیز ملتی ہے. اور چیز کیا ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے اور انسان کی شخصیت میں مضبوطی آ جاتی ہے, بڑا پن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پچھلی دفعہ ہم یہ بات کر چکے تھے کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے, اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر غلطی کے بعد غلطی کرنے والے پر احسان بھی کر دیں جس کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں تو اس سے اصلاح کا امکان پیدا ہو جاتا ہے اور اجر بھی ملتا ہے. تکبر ختم ہوتا ہے انسان کا اور آدمی اپنی دوسروں کی غلطیوں سے بہت سیکھتا ہے. تو آج جو ایڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ غلطی کرنے والے کے اوپر نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا جائے, لیکن معاف کرنا تو ہوتا نا کہ ایک نیوٹرل پہ آدمی زیرو پہ آ گیا, چلو بھی معاف کر دیا بس اب کچھ نہ کرنا. ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ اور اچھے طریقے سے پیش آیا جائے, تو اس پہ اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں اور یہ بڑی اعلیٰ صفات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خاص طور پہ ہمیں یہ صفات نصیب فرماتے ہیں. پھر بات ہوئی کہ اہل خانہ کے آپس میں حقوق, اولاد کے حقوق, والدین کے حقوق, شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق. اس میں شوہر کے حقوق اور بیوی کے حقوق بھی بہت اہم ہیں اور اس کو پچھلے سیشن میں سن لیا جائے, یہ جو گوہر صاحب نے کیا تھا سیشن, کہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت میں جو والدین ہیں ان کے آپس میں تعلقات کو بہت دخل ہوتا ہے. اگر خوشگوار تعلقات ہیں بچوں کے اوپر بھی اس کا مثبت اثر پڑے گا. اگر والدین آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں, دوسرے کی شکایتیں کرتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, خدا نخواستہ برا بھلا کہتے ہیں, غلط زبان استعمال کرتے ہیں, تو سب کا اثر بچے کی نفسیات کے اوپر بھی پڑے گا, اس کی زبان اور اس کی طبیعت کے اوپر بھی پڑے گا. تو اگر اصلاح کی بات کی جا رہی ہے تو والدین کو یہ قربانی دینی پڑے گی کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی ایثار اور احسان والا معاملہ کریں, دوسرے کی غلطیاں معاف کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور سکون اور خوشیوں والا معاملہ فرمائیں. حضرت سیدنا شمعیل علیہ السلام کے واقعات آج تذکرہ کیے گئے. بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں اور جو ہمیں واقعات دیکھے اس میں ہمیں جو سبق ملا, پہلی چیز تو یہ کہ طالوت کو رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا اور بنی اسرائیل کے امیر لوگوں کو نہیں بنایا. حالانکہ سردار اور امیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس بادشاہت کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ قبیلے کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے اس میں سردار ہوتے ہیں وہ. تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا قدرت کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں فقیر بنا دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں. بادشاہ کو فقیر بنا دیتے ہیں, فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں, سب کچھ ان کا ہے, ہر چیز پہ وہ قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصہ ہے. دوسرا یہ کہ مسلمان دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑ کر اللہ تعالیٰ کے اگر احکامات کو بھلا دیں اور ان پر عمل چھوڑ دیں
تو اس بدعمالی اور ناشکری کی وجہ سے ان پر مصیبتیں اور ذلتیں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اسلامی دنیا ہے، جتنی بھی اسلامی دنیا ہے، اس کو اسلامی احکامات سے روکنے کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے؟ کہیں پر لبرل حکمران بٹھال دیے گئے ہیں، اور پھر ان کے اوپر وہ یہ نہیں کہ برے لوگ ہیں، لیکن ان کا دین کا علم اتنا پختہ نہیں، جذبات دین کے پختہ نہیں ہیں، تو جب ان کو غیر مسلم قومیں ڈراتی ہیں نا کہ اگر یہ تم نے کام کیا تو پھر ہم تمہاری ایڈ روک دیں گے، تم محتاج ہو جاؤ گے، کھانے پینے کو نہیں ملے گا، تو ڈر جاتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں نہیں یار، یہ تو قوم کو کھلانا بھی ہے نا، تو وہ پھر اسلامی احکامات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پوری مسلم امت کے اوپر جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں پہ ظالم مسلط ہوئے ہوئے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر اسی وجہ سے کہ ان کی دنیا داری بہت زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے جالوت کو مسلط کر دیا تھا جو ان پہ ظلم کرتا تھا۔ تو اب ایک وجہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ پوری امت مسلمہ مظلوم کیوں بنی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے دینی احکام چھوڑ دیے ہیں۔ اس بات کو ہم دوبارہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دین پر ہم نے دنیا کو فوقیت دے دی ہے، ہم دنیا کی تکلیف برداشت کرنے سے بچتے ہیں اور دین چھوڑنا آسان سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ بس یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ قربانی کر لیں، اگر ہماری نسل قربانی کر لے، دین کو نافذ کر دیں، تو ہماری اگلی نسلیں اللہ تعالیٰ سنبھال لیں گے، وہ خوشحال ہو جائیں گی، اور ہمیں انشاءاللہ ثواب ملے گا اس طرح سے جیسے صحابہ نے دین کو قائم کیا تھا نا، ان کو ثواب ملا تھا اس طرح سے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درجے کے مطابق، ان کا درجہ تو بہت بلند تھا نا، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کام ان کے کام سے مماثلت رکھے گا کہ ہم نے دنیا قربان کر کے دین کو نافذ کر دیا۔ ٹھیک ہے، دین کو نافذ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو چھوٹا کر لیں، نفس کو ختم کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی اسلامی نظام آئے گا تو ہم کریں گے، اپنے گھر میں اسلام نافذ کر دیں، اپنی ذات کے اوپر اسلام نافذ کر دیں، انشاءاللہ تمہاری طرف سے کنٹریبیوشن ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی ہمیشہ سے اتنی زیادہ رہی ہے کہ حضرت شمعیل علیہ السلام کو ان کی فرمائش کے باوجود انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے اوپر بادشاہ مسلم بنا دیں ایک، تو ہم جا کے جہاد کریں گے، یقین نہیں تھا کہ جہاد کریں گے، ٹھیک ہے، حضرت ان کے پیغمبر کو بھی کہ انہیں پتا تھا یہ مکر جائیں گے، اور انہوں نے بادشاہ کے ہونے پہ اعتراض بھی کر دیا تھا۔ پھر ایک معجزہ ہوا کہ وہ تابوت سکینہ ان کے سامنے آیا، پھر کہیں جا کے وہ نکلے۔ تو یہودیوں کی اندر یہ خاص چیز ہے، اور آج بھی یہودی اسی بغاوت اور نافرمانی کے اوپر قائم ہیں۔ تو جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ یہودی سازش نہیں ڈھونڈنی چاہیے، یہودی سازش یہ نہیں ہوتی کہ آ کے ہمارے اوپر کچھ کرتے ہیں، شیطان والا کام کرتے ہیں، ہمیں دنیا داری کی طرف راغب کر دیتے ہیں، پھر ذرا سے ڈراتے ہیں، تو جیسے ہم نے پیچھے کہا ہے کہ دنیا کی محبت بڑھ جائے گی اللہ کی محبت سے، تو پھر آدمی کفار سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے اوپر ظالم حکمران مسلط کروا لیتا ہے۔ دنیا کی محبت اور گناہ انسان کو بزدل بنا دیتے ہیں، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر اس وقت اور مسلمانوں پر اس دور میں کفار کا غلبہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر طاقتور ممالک ہم سے خوش رہیں گے تو ہمیں دنیا کی آسائشیں اور لگژریز ملتی رہیں گی، اور ان آسائشوں اور لگژریز کے لیے ہم دینی احکام کو نافذ کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں کفار ناراض نہ ہو جائیں۔ حقیقت یہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ دیکھ لیں جس بھی اسلامی ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں پر کوئی نہ کوئی لبرل طبقہ ہوتا ہے، جیسے ترکی میں اس وقت ہو رہا ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، ڈرا رہا ہوتا ہے لوگوں کو اس سے، اور پھر پوری یورپین ورلڈ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے یہ کر دیا، تم یہ چیز روک دیں گے، وہ چیز روک دیں گے، تمہارا سوشل بائیک آؤٹ ہو جائے گا، تمہارا اکنامک بائیک آؤٹ ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ اللہ کریم کسی ضرورت یا نعمت کو روک کر یا کسی سختی سے انسان کی استقامت اور یقین کو آزماتے ہیں۔ جب ان کو کہا گیا نا پیغمبر کی طرف سے کہ تم نے اس نہر سے پانی نہیں پینا، تو نہر سے پانی پینا کوئی ناجائز تو نہیں تھا، صاف ستھرا پانی تھا، یہ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، استقامت دیکھنے کی، یقین دیکھنے کی، ٹھیک ہے۔ تو جس نے اس کے اوپر عمل کر لیا، یعنی جس نے بالکل پانی نہیں پیا، اس کی پیاس بھی مٹ گئی اور وہ بڑا حشاش پشاش چلا گیا دوسرے کنارے پہ، اور جس نے ایک چلو پانی پیا اس کا بھی کام ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جس نے زیادہ پانی پیا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی پیاس مٹی نہیں، وہ پیتے گئے حتیٰ کہ ان کے پیٹ پھول گئے اور ان کی پیاس نہیں مٹ رہی تھی، اور وہ جہاد کے قابل نہیں رہے، تو پیچھے ہی رہ گئے۔ وہ جس نے نبی کی بات کو بے چون و چرا قبول کیا، اس نے اپنی جان پر رحم کیا، جس نے نبی کی بات پہ اعتراض کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ چنانچہ جنہوں نے نہر سے پانی نہیں پیا ان کی پیاس مٹ گئی، اور جنہوں نے پیاس کی خاطر پانی پی لیا، نبی کی بات کے اوپر کان نہیں دھرا، لگا کہ بھی پانی تو پینا پڑے گا ورنہ جہاد کیسے کریں گے ہم بھائی، اگر لڑنا بھی ہے تو پانی نہیں پیا تو بڑے تھکے ہوئے ہوں گے، پھر تو جہاد مشکل ہو جائے گا۔ نبی کی بات نہیں مانی تو بس پھر ان سے وہ چیز ہٹا لی گئی اور وہ جہاد کے قابل نہیں رہے۔
اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس پر ظالموں اور ستمگاروں کو حاکم بناتے ہیں، اور جب کسی قوم کی فلاح کا ارادہ کرتے ہیں تو اس پر پاکیزہ اور پسندیدہ حکمران مقرر کرتے ہیں۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل ایک عرصہ عذاب کا شکار رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ایک نیک دل اور فرمانبردار بندے یعنی طالوت رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو دیکھیں جی، ابھی جو ہم سیاسی طور پہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں نا کہ فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، یہ سب ہم کو ڈسٹریکٹ کر دیا گیا ہے۔ ہم اپنے اعمال ٹھیک کر لیں، اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں اور درود شریف پڑھیں اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح حکمران دے دیں، اور اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں اپنے دوستوں میں، اپنے ساتھیوں میں۔ مسلمان کی آپس میں محبت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ میرا لیڈر یہ ہے تو باقی سارے جو ہیں ان کے ساتھ میں لڑائی شروع کر دوں گا، دوسرا کہے گا نہیں میرا لیڈر یہ ہے سیاسی، باقی سارے جو ہیں وہ نالائق ہیں، برے ہیں، ان کے خلاف ہیں، غدار ہیں۔ نہیں، مسلمان کو آپس میں محبت ہونی چاہیے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور دیکھیں کہ جو شخص اپنی ظاہری زندگی پر اوپر دین کو نافذ کیے ہوئے ہے بس وہی ٹھیک ہے، اور جس شخص کی ذاتی زندگی دین سے جتنی دور ہے پھر وہ جو مرضی زبان سے کہتا رہے، جتنا مرضی دعوے کرتا رہے، جعلی پیر بھی دعوے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دیندار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ علم اور جسمانی صحت دونوں اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جنہیں دین کے لیے استعمال کر کے بڑی سے بڑی جنت کمائی جا سکتی ہے، جسمانی صحت بھی اور علم بھی، تو ان دونوں کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے۔ طالوت کو انہی کی وجہ سے بادشاہ بنانے کا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ تعلق میں اللہ کے ذریعے یہ سارا پروگرام اس میں چل رہا ہے، تسبیحات ہیں، ارکان اسلام ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، سنت طریقے ہیں۔ ہم ایک اور چیز ابھی انٹروڈیوس کروائی تھی ہم نے پچھلے ہفتے، عفو و درگزر، تو اس میں قرآن شریف کی آیت تھی 24 سورہ نور کی آیت نمبر 22، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف کر دیں؟ اللہ تعالیٰ تو قصوروں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ اس میں دو باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی کسی مسلمان کا قصور معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، تو جو آدمی دوسروں کو معاف کرتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے اس اخلاق کو اپنے اوپر طاری کر لیا، اپنے اللہ تعالیٰ کے اس اخلاق کی اس نے پیروی کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، تو یہ کتنا اچھا ہو گیا اس کے لیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا یہ، تو صبغۃ اللہ کا ایک اس نے جز چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دفع درگزر کی عادت نصیب فرمائے۔ اور یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی 134، جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس وقت خرچ کرنے کا بہت بڑا موقع ہے، میں نے کہا کہ یہ سیلاب زدگان کی مدد ضرور کریں لیکن کسی قابل اعتبار آدمی کو دیں، علماء کرام کو دیں تاکہ وہ وہاں پہنچائیں، کسی ایسی این جی او کے ان لوگوں کو نہ دیں، کیونکہ ایک تو یہ بھی نہیں پتہ وہ قادیانی ہے یا کیا ہے، دوسری یہ کہ پتہ نہیں وہ خود کھا پی جائیں، تو صرف علماء کرام کو دیں کہ وہ ذمہ داری سے وہاں پہنچا دیں، ان کو خوف خدا تو ہوتا ہے نا، تو انشاءاللہ۔ اور پھر دوسرا فرمایا کہ جو غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت مل رہی، تو ہم جو بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے طریقے، تو اس میں عفو و درگزر بھی ہے، اور جب اللہ کی محبت ملے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ملے گی اور ان کے محبوبین کی محبت بھی ملے گی۔ تو اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ آسان، کہ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے۔ جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کرے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائیں گے، مجھے معاف کر دیں گے اور مجھ سے محبت فرمائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کتنا آسان ہو گیا لوگوں کو معاف کرنا، یعنی کہ پہلے تو تھا نا غصہ کس نے لیا ہے تو میں بدلہ کیوں نہ لوں اس سے، میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں، تو بدلہ مل گیا نا۔ بدلہ کیا مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مل گئی، اللہ تعالیٰ کی رضا مل گئی، ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف فرما دیے، ٹھیک ہے، تو یہ اتنا بڑا بدلہ مل گیا۔ تو اب اس نیت سے لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، تم برائی کو بھلائی سے دور کرو۔ دیکھیں کتنے قرآن شریف کے اندر واضح ہمارے لیے ہدایات موجود ہیں کہ جو تم سے برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، تم سے محبت کریں گے، ٹھیک ہے، تمہارے قلب کو اپنی محبت عطا فرمائیں گے، ایک تو یہ ہو جائے گا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ دنیاوی فائدہ، کہ جس سے تمہاری دشمنی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی تمہارا دوست بنا دیں گے، بہترین دوست بنا دیں گے، جیسے وہ کیکڑا اس بچی کا دوست بن گیا تھا، ٹھیک ہے، جو کہانی میں تھی نا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا توفیق نصیب فرمائے۔ یہ وہ حدیث ہیں جو ہم نے پہلے سنی تھی، آج انہوں کا عامر جواد صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے برا بھلا کہا، پہلے وہ خاموش رہے، جب 3 دفعہ اس نے اسی طرح کہا تو انہوں نے بھی جواب دے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ آپ کیوں اٹھ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم خاموش تھے اور تم
ساتھ زیادتی کر رہا تھا، اس وقت فرشتہ آ کے تمہاری جگہ اس کو جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے خود جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا کر شیطان آ گیا. تو میں اس لیے اٹھ گیا کہ شیطان کے ساتھ مجھے مجلس، یعنی اس مجلس سے میں نہیں رہنا چاہتا تھا جہاں شیطان ہو. تو اگر ہم خاموش رہیں، لوگوں کی باتوں کو برداشت کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارا دفاع کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمیں دے رہے ہوں گے. اور اگر ہم ان کے ساتھ احسان والا معاملہ بھی کر دیں لوگوں کے ساتھ. وقت تو کافی ہو گیا، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے میں یہاں کر دیتا ہوں. میرے دفتر کے ایک صاحب تھے، وہ پینشنز کو ڈیل کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک فون آیا، اس میں ایک ریٹائرڈ آفیسر کی بیگم تھیں اور ان کو پینشن نہیں ملی تھی، ظاہر پریشان تھی. تو کہنے مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں، اور مجھے بہت زیادہ گالیاں دے رہی تھیں. تو اب تھے تو سرکاری ملازم نا، تو یہ بھی کہہ سکتے تھے آپ تمیز سے بات کریں. کہتے میں چپ رہا، میں بالکل خاموش ہوں، مجھے گالیاں دیتی رہی. آخر میں کہتی ہیں کیا فون کٹ گیا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، فون تو نہیں کٹا ہے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں. آپ اگر بات مکمل کر چکی ہیں تو پھر میں عرض کرتا ہوں. ان کا نہیں، میرا مسئلہ حل کریں. ان کا مجھے صرف 3-4 گھنٹے دیں، میں آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل کر کے آپ کو فون بیک کال بیک کرتا ہوں. کہتے ہیں پھر میں نے جس طرح بھی ہوا ان کا کام کروایا، بالکل ایمرجنسی بیسس کے اوپر کچھ چیزیں بائی پاس کر کے ان کا کام کروا دیا. پھر جب میں نے فون کر کے ان کو بتایا تو وہ رو پڑی، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی، ٹھیک ہے، اور کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، لیکن میں بہت زیادہ پریشان تھی. تو یہ ایک مثال تھی ہمارے سامنے، کیونکہ میرے سامنے یہ واقعہ ہوا اس لیے میں نے بیان کر دیا کہ آدمی دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کر کے ان کے ساتھ احسان والا معاملہ فرمائے. تو اس وقت جب وہ گالیاں کھا رہے تھے، فرشتے ان کی طرف سے جواب دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے اخلاق نصیب فرمائے، آمین. اب یہ ایک اہم بات ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی آفت آئی ہوئی ہے، اور دیگر اسلامی ممالک کے اندر بھی، بلکہ غیر اسلامی ممالک میں بھی مسلمانوں کو بڑے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو مسلمانوں کے اوپر جو ان میں سے نیک لوگ ہیں یہ ایک آزمائش ہے، اور جو غافل اور گناہ گار ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے اور سزا ہے. اس وقت کثرت سے استغفار کریں، ٹھیک ہے جی. استغفار کرنا بہت ضروری ہے، اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی. ایک بہتر کام ہے گھر میں کم از کم 5 منٹ سب گھر والے مل کے ضرور بیٹھ جائیں اور 5 منٹ درود شریف پڑھنا ہے. اس کی برکت آ جائے گی. دیکھیں الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں استقامت نہیں رہے گی. جب مل کے بیٹھ کے پڑھیں گے تو سارے گھر والوں کا احساس ہوگا کہ ہاں یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. اور اس میں نیت کیا کر لیں، جیسے میں لکھا کہ درود شریف جو ہے وہ مشکلات کو ہٹاتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور غم کی دوا ہے. تو نیت یہ کر لیں کہ ہمارے گھر کے اوپر بھی آسانیاں رہیں اور ہمارے وطن پہ، ہماری قوم کے اوپر بھی آسانیاں رہیں. تو کم از کم 5 منٹ، 10 منٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سارے گھر والوں کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے لینے کا ایک بہت آسان ذریعہ ہے اور بہت بڑا ذریعہ ہے. سب کے لیے آسانی کی دعا کریں اور اس درد کے ساتھ دعا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت شدید تکلیف میں مبتلا ہے. دیکھیں امت سے محبت رکھیں. کس نسبت سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے. اس امت کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس امت کی دینی اصلاح کا بندوبست بھی کریں اور دنیاوی تکالیف سے بچانے کی بھی کوشش کریں، اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں مغفرت کا اور عافیت کا، اپنے دین کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری پوری امت کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم تو کمزور ہیں، یا اللہ ہم تو کمزور ہیں. آپ کی رحمت ہے کہ ابھی تک مسلمان ہیں، آپ کی رحمت ہے کہ ابھی تک ایمان سے جڑے ہوئے ہیں، آپ نے ہم کو ایمان سے الگ نہیں کیا. یا اللہ یہ آپ کی شان رحمت ہے. ہمیں اپنے اعمال کا پتہ ہے، ہمیں اپنی اوقات کا پتہ ہے. اے کریم رب، ہمارے ایمان کو ہمارے ساتھ قبر تک لے جائیے گا. یا اللہ ہم نے یہ غلطیوں کی وجہ سے جو ہم پر اس وقت مشکلیں آ رہی ہیں، یا اللہ ہماری پوری قوم کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ اس حالات کے اندر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے خاص آسانی فرمائیے، ان کے پاس مشکلات کو ہٹائیے، اور جو لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور اس خدمت کرنے کو ان کے لیے آخرت کا ذریعہ بنا دیجیے. اور جن پر تکلیف آئی ہے ان کے صبر کو ان کے لیے آخرت کا ذریعہ فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر نصیب فرمائیے، ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما دیجیے. اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.